چل بھی بسم اللہ مسئلہ واختلفوا من هذا الباب. هذا الباب یعنی مسائل الصنف، صنف کے جو مسائل چل رہے ہیں. فی بیع الحیوان بالمیت، حیوان کی بیع میت کے ساتھ. حیوان یعنی زندہ جانور، میت سے مراد ذبح شدہ، یعنی ایک طرف زندہ جانور ہے، دوسری طرف گوشت پڑا ہے. ایک طرف جانور، دوسری طرف گوشت ہے، تو ان کی بیع آپس کے اندر کرنا. تو تین قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ لا یجوز باطلاق، بالکل جائز نہیں ہے، وہ قول الشافعی واللیث. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جائز ہے ان مختلف اجناس میں جن میں تفاضل جائز ہے، اور نہیں ہے جائز یہ متفقۃ الاجناس میں، یعنی مختلف اجناس میں تو یہ جائز ہے. یعنی جن میں تفاضل جائز ہے تو ان میں یہ بھی جائز ہے. مثال کے طور پر ایک طرف زندہ بکری کھڑی ہے، دوسری طرف کٹے کا گوشت ہے، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو یہ جنس جدا جدا ہے. تو جب جنس جدا جدا ہے تو تفاضل درست ہے. تو کٹے کے گوشت کا تبادلہ کرنا زندہ بکری کے ساتھ یہ کیا ہے، درست ہے. ٹھیک ہے نا. البتہ امام مالک کے نزدیک یہ کیا ہے، ایک ہی جنس ہے، کیونکہ وہ ذوات الاربع کو ایک جنس مانتے ہیں. تو ان کے نزدیک زندہ بکری کا تبادلہ کٹے کے گوشت کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں ہوتا. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ متفقۃ الاجناس میں جائز نہیں، یعنی ربوی میں. کیوں؟ لمکان الجہل الذی فیہا من طریق التفاضل، جہل کی وجہ سے جو تفاضل کے طریق سے. تو واضح بات ہے کہ جب اگر وہ ربوی ہے، جیسے امام مالک کے نزدیک دونوں کی جنس ایک ہے، کٹے کی اور بکری کی. تو امام مالک کے نزدیک جب دونوں کی جنس ایک ہے تو اس میں برابری ضروری ہے. تو اب زندہ بکری اور کٹے کے گوشت میں برابری ممکن ہے ہی نہیں. گوشت کو تو چلو آپ تول لیں کہ 10 کلو ہے، اب ضروری تو نہیں ہے کہ بکری کا گوشت 10 کلو ہی نکلے، کم بھی نکل سکتا ہے، زیادہ بھی نکل سکتا ہے. اور یہ اس میں ہے جس سے مقصود کیا ہے، عقل ہے امام مالک کے نزدیک. یعنی وہ جو بکری ہے وہ کیا ہونی چاہیے، عقل والے، متفق المنافع والی. ہاں، اگر امام مالک کے نزدیک بکری لی جا رہی ہے حلوبہ، دودھ کے مقاصد کے لیے، پھر اس کا تبادلہ کٹے کے گوشت کے ساتھ ٹھیک ہے. کیوں؟ وہ امام مالک کے نزدیک جنس پھر جدا جدا ہے. بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ فلا يجوز شاۃ مذبوحہ، تو نہیں ہے جائز ذبح شدہ بکری کا تبادلہ کرنا ایسی زندہ بکری کے ساتھ جس سے مقصود عقل ہے امام مالک کے نزدیک. وذالک عندہ فی الحیوان المعقول، یہ معقول حیوان کے بارے میں امام مالک کے ہاں، حتیٰ کہ وہ نہیں جائز قرار دیں گے زندہ کا زندہ کے ساتھ تبادلہ بھی. یعنی زندہ بکری کا زندہ بکری سے تبادلہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کب؟ اذا کان المقصود العقل من احدہما، جبکہ کیا ہو، مقصود عقل ہو ان دو میں سے کسی ایک سے. فَهِيَ عِندَهُ مِنْ هَذَا الْبَابِ، تو یہ امام مالک کے ہاں اسی باب سے ہے کہ جو ہے نا وہ تفاضل اور وہ برابری کا پتہ نہیں چلے گا. خود بتاتے ہیں من هذا الباب، اس باب سے، یعنی امتناع ذالک، ممانعت کی وجہ امام مالک کے ہاں کیا ہے، ایک تو ربا. سمجھے کہ نہیں؟ کیوں کہ دونوں سے مقصود عقل ہے تو برابری چاہیے، تو اس میں برابری ممکن نہیں ہے.
اور دوسری وجہ امام مالک کے ہاں وہ کیا ہے؟ مزابنہ. اور دوسری وجہ امام مالک کے ہاں حرمت کی کیا ہے؟ مزابنہ. امام مالک مزابنہ کی تعریف نا بالکل باقیوں سے جدا کرتے ہیں. امام مالک رحم اللہ کے نزدیک مزابنہ کی تعریف یہ ہے کہ بیع الشیء باصلہ، بیع الشیء باصلہ، کہ ایک چیز کو اس کے اصل کے ساتھ بیچنا. مثال کے طور پر کہ ایک زندہ بکری ہے اور ایک بکری کا گوشت ہے، تو بکری کا جو گوشت ہے اس کا اصل کیا ہے؟ وہ زندہ بکری. تو اس گوشت کو زندہ بکری کے ساتھ بیچنا یہ کیا ہے؟ مزابنہ ہے. امام مالک کے نزدیک یہ کیا ہے؟ مزابنہ ہے. بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح آگے آ رہی ہے بات. مثال کے طور پر ایک ہے زیتون کا تیل اور دوسری طرف ہے زیتون کا پھل. تو تیل کا جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ پھل ہے. تو تیل کو پھل کے ساتھ بیچنا امام مالک کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ مزابنہ ہے. بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر بھی بیع الحیوان بالمیت کے اندر تو امام مالک کے نزدیک ممانعت کی پھر دو وجہ ہو جائیں گی، ایک ربا اور دوسری مزابنہ. تو یہ پہلا قول. وقول صالح. اچھا، تیسرا قول ہے انه یجوز مطلقا، علی الاطلاق جائز ہے. کیا مطلب علی الاطلاق جائز ہے؟ وہ کہتا ہے ایک طرف زندہ ہے اور دوسری طرف گوشت پڑا ہے، یہ جنس ہی بدل گئی ہے. یہ جنس ہی بدل، جب جنس بدل گئی ہے تو پھر علی الاطلاق جائز ہے. ماں سنوے میں زحمت کی تھی تو ستا سی ستا رہے بیچارے کرسی تے سلاتا. چلو تو تھلے تو ستا سی. کاکا تینوں اجازت ہے، ٹینشن نہ لے، میرے پیریڈ کلے جنہوں نیند شید آئی ہوئے ریسٹ کرے. کلاس اوکے حاضری لا دے، میری طرف اجازت ہے. ایویں تے بہ کے تنگ ہوندے رہے، بد دعاواں دیندے رہے. نیک بندے نے ہے تینوں کچھ اگر پتہ تھی نیند آئی ہے تو سو جاوے. سانوں بھی نیند آندی اسی بھی سو جاندے. انہاں دا سونا بھی عبادت ہے. وہ تو نہیں ہون تو مل جاتی ہے. آواز سمجھی کہ جنوں نیند شید آئی ہوئے نا میری طرف بالکل اجازت ہے. کلاس ایویں جھولے لال بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ کمرے سو جاوے، تھلے سو جاوے. میرے پیریڈ جڑا امیر ہے نا تھوڑا، وہ امیر جڑا تینوں کہہ جاوے صرف نیند دا اون سجے کھبے جاوے تو نہیں نیند دے وجہ ہے تو انہیں حاضری لا دی. چلو کوئی ایک دو انشاءاللہ بچ ہی جان گے. طالب علم دا سونا عبادت ہے. ہاں. اچھا، وسبب الخلاف، وجہ خلاف کیا؟ معارضۃ الاصول فی هذا الباب، کہ اصول کا معارض آنا اس باب میں سعید بن مسیب کی مرسل کے. کہ جو اصول ہیں سعید بن مسیب کے مرسل کے کیا ہیں؟ خلاف. وہ کیسے؟ اصل تو یہ ہے کہ ایک طرف زندہ ہے دوسری طرف گوشت پڑا ہے، ایک حیوان ہے دوسرا میت ہے، زندہ مردہ. تو جنس بدل گئی ہے. جب جنس بدل گئی ہے تو پھر تفاضل درست ہے. جب تفاضل درست ہے تو بیع بھی درست آنا چاہیے. اصل یہ ہے. سعید بن مسیب کا مرسل کیا کہتا ہے؟ اس کی تفصیل یہ امام مالک نے نقل کیا زید بن اسلم سے، وہ سعید بن مسیب سے، ان رسول اللہ نہا عن بیع الحیوان باللحم. اب اصل کا تقاضا کیا ہے کہ بیع درست ہے. اب یہ مرسل روایت ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اب اس میں کیا ہے کہ حیوان کی بیع گوشت کے ساتھ یہ درست نہیں ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اچھا جی.
فمن لم تنقض عنده معارضة هذا الحديث لأصل من اصول البيوع، تو وہ شخص کہ نہیں ہے قادر اس کے نزدیک معارض آنا اس حدیث کا اصول بیوع میں سے کسی اصل کے، وہ اصول بیوع جو تقاضا کرتے ہیں تحریم کا، تو قال بھی اس نے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے، قال بھی اس نے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو کہتا ہے اصول میں اور ان میں تضاد نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے بیع الحیوان باللحم جو ہے نا یہ ممنوع ہے۔ وہ تضاد کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں جب یہ حدیث صحیح ہے تو یہ خود ایک اصل ہے، جب یہ حدیث صحیح ہے تو یہ خود ایک کیا ہے، بذات خود ایک اصل ہے۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، چاہے وہ ہماری عقل کے مطابق حیوان میت جنس الگ الگ ہے، لیکن یہاں چونکہ نص آ گئی ہے، جب نص آ گئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، ممنوع ہے۔ تو قال بھی اس نے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ اچھا جی، ومن رآ، اور جس نے یہ سمجھا ہے کہ اصول جو ہے نا ان الاصول معارضۃ لہ، جو کہتا ہے کہ نہیں جی اصول اس مرسل کے معارض ہیں، اصول اس مرسل کے کیا ہے، معارض ہے، تو واجب علیہ احد امرین، اب اس کے اوپر دو میں سے ایک چیز لازم آتی ہے۔ نمبر ایک، اما ان یغلب الحدیث، یا وہ حدیث کو غلبہ دے، فیجعلہ اصلا زائدا بنفسہ، وہ خود اس کو ایک مستقل قاعدہ بنا لے۔ ٹھیک ہے، چلو معارض سمجھتا ہے، لیکن وہ اس کو خود ایک کیا بنا دیتا ہے، مستقل قاعدہ بنا دیتا ہے۔ او یردہ، یا پھر کیا ہوگا کہ وہ اس کو رد کرے گا، کیوں؟ لمکان معارضۃ الاصول لہ، اصول کے اس کے معارض آنے کی وجہ سے۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ کہہ کے مانے گا جناب یہ بھی ایک اصل ہے، یا پھر دوسری صورت کیا ہے کہ اس کو وہ رد کرے گا کہ جب اس کو اصل نہیں بنا رہا تو اصل دوسری چیزوں کو بنا رہا ہے۔ دوسری چیزیں اصل کیا ہے کہ جی ربا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح یہ بھی اصل کہ الجہل بالتساوی کالعلم بالتفاضل، کہ جب تساوی کا پتہ نہیں ہے تو گویا کہ پھر یقینی پتہ ہے کہ ان میں تفاضل ہے، تو وہ ان اصول کو جب وہ ترجیح دے گا تو پھر وہ اس کو رد کرے گا۔ تو کہتا ہے فالشافعی غلب الحدیث، امام شافعی نے تو غلبہ دیا ہے حدیث کو، امام شافعی بھی اسی طرح امام احمد بھی، یعنی وہ اس کو مانتے ہیں، گویا کہ انہوں نے اس کو مستقل ایک اصل الگ سے شمار کیا ہے۔ اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے غلب الاصول، انہوں نے اصول کو غلبہ دیا ہے کہ نہیں جی نہیں، ربا ٹھیک نہیں ہے، ایک مستقل ضابطہ ہے، ربا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر زندہ کو اور ایک طرف دوسری طرف گوشت، ان کا باہمی اگر آپ تبادلہ کرتے ہیں زندہ بکری کا بکری کے گوشت کے ساتھ، تو یہ درست نہیں ہے، کیوں کہ یہ ربا بن جائے گا۔ اور قید الجہل بالتساوی کالعلم بالتفاضل، جب تساوی کا پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ یقیناً تفاضل ہے، تو یہ ربا بن جائے گا۔ بالتساوی کالعلم بالتفاضل۔ اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے غلب الاصول، انہوں نے اصولوں کو غلبہ دیا، لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ بیع درست نہیں ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں مراسیل تو احناف کے نزدیک حجت ہے، اب یہاں معاملہ بالکل بڑا عجیب الٹ سا ہو گیا ہے، امام شافعی وغیرہ کے نزدیک مرسل حجت نہیں ہے، یہاں امام شافعی مرسل پر عمل کر رہے ہیں، اور احناف جو مرسل کو حجت مانتے ہیں وہ یہاں مرسل کو چھوڑ رہے ہیں۔ معاملہ الٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو وہ مرسل ہے نا، تو مسئلہ تو یہ ہے نا کہ وہ مرسل حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔
ہیں؟ ہاں تو انہوں نے پھر مرسل کو چھوڑا ہے نا. ہیں؟ اچھا، امام مالک نے ردہ الی اصولہ فی البیوع. امام مالک نے اس شکل کو رد کیا ہے بے میں بے کے اصول کی طرف. وہ کیا؟ وہی ممانعت کی دو وجہ. بنایا ہے بے کو اس میں من باب الربا، کہ زندہ اور گوشت کا تبادلہ جو ہے نا یہ من باب الربا ہے. ایک آنی بیع الشیء الربوی باصلہ، میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ربوی چیز کو بیچنا ہے باصلہ، اصل کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، کیونکہ جو گوشت ہے اس کا اصل کیا ہے؟ حیوان. ٹھیک ہے نا، تو ربوی چیز کو اس کے اصل کے ساتھ بیچنا ہے، اور یہ جو ہے نا مزابنہ ہے. مثلا یہ ایسے ہے جیسے تیل کو بیچنا زیتون کے پھل کے ساتھ. تیل کو بیچنا زیتون کے پھل کے ساتھ. باقی کہتے ہیں سیاحت الکلام والا حاضر الاصل، اس پر بات آگے ہے گی. فَإِنَّهُ الَّذِي يَعْرِفُ الْفُقَهَاءُ بِالْمُزَابَنَةِ، جو فقہاء مزابنہ کی تعریف کرتے ہیں نا، واہی، اور تو یہ جو مزابنہ ہے یہ بھی داخل ہے ربا میں ایک پہلو سے اور غرر میں ایک اور پہلو سے. یعنی دیگر فقہاء جو مزابنہ کی تعریف کرتے ہیں نا اس میں بھی من وجہ ربا بھی پایا جاتا ہے اور من وجہ غرر بھی. وذالک، اس کی تفصیل ہے، انہا ممنوعۃ فی الربویات، یہ ممنوع ہے ربویات میں، ممنوع ہے من جہت ربا، ربا کی وجہ سے بھی غرر کی وجہ سے. یعنی اموال ربویہ کے باہمی تبادلے کے اندر اگر یہ مزابنہ والی شکل بنے گی تو اس میں گویا کہ ممانعت کے دو سبب پائے جائیں گے، ایک ربا اور ایک غرر. اور غیر ربویات کے اندر اگر وہ باہمی تبادلہ ہوتا ہے اور مزابنہ کی صورت ہے تو وہاں پر گویا کہ صرف غرر ہے، وہاں پر ربا نہیں ہے. اور غیر ربویات کے اندر غرر کی وجہ سے جس کا سبب جاہل ہے. جاہل کیا ہے؟ جو نکل رہا ہے اصل سے، اصل سے جو نکل رہا ہے نا وہ مجہول ہے. مثلا زیتون کے پھل، ایک طرف ہے 1 من زیتون کا پھل، دوسری طرف 20 کلو تیل پڑا ہے، تو وہ پھل کیا ہے؟ اصل ہے. اب کوئی پتہ نہیں ہے، یہ تو پتہ 20 کلو تیل ہے. ٹھیک ہے نا، اب 1 من پھل سے 20 کلو نکلے گا یا 20 کلو نہیں نکلے گا یہ کوئی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو ہے نا ایک طرف انگور ہے اور ایک طرف منقع ہے، تو انگور ہے یہ اصل ہے اور اس سے کیا نکلا ہے؟ منقع نکلا ہے. اب منقع کا آپ انگور کے ساتھ جو ہے نا آپ تبادلہ کرتے ہیں تو اس کے اندر جہل ہے کہ کوئی پتہ نہیں یہ انگور منقع بن کر اتنا ہم وزن بنتا ہے یا ہم وزن نہیں بنتا. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہے ممنوع دونوں میں ہوگا، لیکن علت ربویات میں 2 چیزیں علت بن جائے گی، ایک ربا اور ایک غرر. اور غیر ربویات کے اندر صرف غرر، وہاں ربا والی بات نہیں ہوگی، ممانعت دونوں کے اندر ہے. نہیں ہوگا نا، غرر تو لازمن ہوگا، کیونکہ جب تعریف یہ کی گئی ہے کہ ایک چیز جو اصل سے نکلی ہے اس کا اس کے ساتھ تبادلہ کرنا، تو اب یہ یقینی بات ہے کہ اس میں کوئی پتہ نہیں کہ وہ کتنے نکلے گی. جیسے آپ کو مثال دی کہ ایک طرف زیتون کا تیل ہے اور ایک طرف زیتون کا پھل ہے، سمجھ؟ اب یہ غیر ربوی چیز ہے، اب یہ غیر ربوی چیز ہے، اب کیا پتا کہ اس پھل سے اتنا ہی تیل نکلے گا، یہ کوئی پتہ نہیں ہے. نہیں سمجھ؟ ہاں چل، تو اس میں وہ اہل حدیث بھی جو ہے نا وہ امام ونیفہ رحمہ اللہ والا فتویٰ کہ زندہ الگ ہے، مردہ الگ ہے، یہ دونوں کی جنس جدا جدا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے
الاطلاق اس میں یہ درست ہے بھائی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس ترازی ضروری ہے.